ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا. اپنے منہ میاں مٹھو بننا کیا مطلب ہے جی اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے مراد کیا ہے؟ اپنی تعریف، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. اب یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہے. کوئی بھی چیز یا فرض کریں کوئی برکت آپ کو ملتی ہے کسی بھی لحاظ سے، تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نمائش کی جائے تاکہ لوگ اس کے بارے میں جانیں کہ دیکھیں میرے پاس یہ ہے. اگر فرض کریں آپ نے کوئی اچھا سوٹ ہی سلوا لیا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی اچھا سوٹ، برانڈڈ سوٹ آپ نے لیا ہے، سلوایا ہے، کیا کوشش ہوگی آپ کی؟ اگر فرض کریں کوئی زیور آپ نے خریدا، پھر کیسے ہم دکھاتے، یا کوئی اور بات، کوئی عہدہ ہو سکتا ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہو سکتی، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. لیکن جو کمی ہمارے اندر ہوتی، جو کیا ہوتا ہے جی؟ جو کمی ہمارے اندر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، ہم اس کو دبا کر رکھتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پردہ بنا رہے، لوگوں تک یہ بات نہ پہنچے کہ میرے اندر یہ کمی پائی جاتی. اب اسی بات کو لے کر جب ہم آج کی اس آیت پر غور کرتے ہیں، جو خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اپنے بارے میں، اور وہ ہے پہلا تموتھیوس پہلا باب آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 15 کا آخری حصہ. اب یہ آخری حصے میں لکھا کیا ہے؟ ذرا ایک بار پھر پاک کلام کی طرف آئیں جی. 15ویں آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ میں سب سے بڑا ہوں، لیکن کس کام میں؟ کس کام میں سب سے بڑا ہوں؟ گناہ میں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ ہونا کوئی صفت ہے؟ گناہگار ہونا کوئی صفت ہے؟ کوئی اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا؟ کوئی اپنے میں اس طرح سرعام اپنے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ میں صرف گناہگار نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں؟ سب سے. حالانکہ اس کے بارے میں جو دوسروں نے رائے قائم کی ہے پولس رسول کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ رسول اعظم ہے. کیا ہے؟ رسول اعظم. مطلب یہ کہ یہ رسولوں میں سب سے بڑا. حالانکہ اگر آپ اس کی اپنی زبان کی بات کریں گے تو وہ مختلف جگہوں پر آپ اس کے خطوط پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو رسولوں میں سب سے چھوٹا، رسولوں میں سب سے چھوٹا. لیکن یہاں پر اس کے بارے میں جو بات قائم کی گئی وہ یہ کہ وہ رسول اعظم ہے، سب سے بڑا. پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے اس کی خدمات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً آدھا نیا عہد نامہ یہ اس نے لکھا. تقریباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آدھے سے تھوڑا سا کم ہے، سو تقریباً کی بات اس لیے استعمال ہو رہی. دیکھیں یہ کتنی بڑی خدمت ہے اس کی. پھر خدا کے پاک کلام کو پھیلانے کے لیے تقریباً 6000 میل پیدل سفر اس نے کیا. 6000 میل سفر، لیکن کچھ سفر بحری بھی ہوگا، اس وقت زیادہ تر بحری سفر ہوتا تھا. ذرا اندازہ لگائیں کتنی جگہوں پر وہ گیا ہے، اور کبھی اس کے بارے میں سیکھیں کہ وہ کتنی بار مصیبتوں میں پڑا، وہ کتنی بار پریشانیوں کا شکار ہوا، کتنی بار اسے بھوکا رہنا پڑا،
کتنی پیاس اس نے برداشت کی، کتنی مار اس نے کھائی، کتنی قید اس نے سہی، اور ان ساری باتوں کی بنیاد پر. اور ایک بک جو شاید آپ نے پڑھی ہے، پولس رسول کے حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، دہشت گرد سے مبشر، اور اس میں ایک ریسرچ کو میں نے بیان کیا کہ پولس رسول کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برائٹ نہیں بلکہ برائٹسٹ ہیں، یعنی کہ ایسی خدمات جو سب سے نمایاں. باقی رسولوں نے بھی اپنی اپنی جگہ پر بڑی خوبصورت خدمت کی، لیکن دنیا اس بات کی معترف ہے کہ جو کام پولس رسول نے کیا وہ کوئی اور نہیں کر پایا. بلکہ آج کی مسیحیت کے حوالے سے جو ناقدین ہیں، جو تنقید کرتے ہیں مسیحیت کے اوپر، ان کی رائے یہ ہے کہ جو آج کی مسیحیت ہے یہ مسیحیت نہیں بلکہ پولوسیت ہے، کیونکہ جتنی اس نے پھیلائی ہے تو اصل میں اسے مسیحیت نہیں کہنا چاہیے، اسے پولوسیت کہنا چاہیے، جتنا کام اس نے کیا. لیکن دنیا اس کی معترف ہے، لیکن وہ اپنے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دیتا، اس نے اپنے بارے میں یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میں رسول اعظم ہوں. اس کے بارے میں اس نے اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ میں بہت بڑا ایماندار. اس نے اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ میں نے اتنا کام کیا ہے اپنے خداوند کے لیے. لیکن اس نے اپنے بارے میں یہ ضرور کہا ہے جو ابھی جس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، لیکن صرف گناہگار نہیں، گناہگاروں میں سب سے بڑا. کیا یہ معمولی اقرار ہے؟ کیا اپنے بارے میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ میں گناہگاروں میں سب سے بڑا، حالانکہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ میرے اندر گناہ ہے. آج تو گناہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. جتنا مرضی کسی کی ذات میں گناہ ہوتا ہے کوئی تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی ہمیشہ کرتا ہے. جہاں پر غلط ہوتا ہے تو بھی وہ دلیلیں دے کر، تمثیلیں دے کر اپنے آپ کو صاف بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی نہیں ہے، میں گناہگار، غلطی تو دوسرے میں. کیونکہ اس دنیا میں جو ایک آج کل کلیہ رائج ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وکیل اور دوسروں کے جج ہیں. اپنے وکیل اور دوسروں کے جج. اگر ہماری ذات میں کوئی کمی ہے 100 دلیلیں ہیں ہمارے پاس کہ نہیں ایسا نہیں، لیکن دوسروں کے جج اس لیے کہ ان کی ذات میں ہمیں بڑی بڑی کمیاں نظر آتی ہیں. تو رسول نے اقرار کیا کہ دنیا کے لوگ تو گناہگار ہیں، کیونکہ گناہ، اگر ہم گناہ کی بات کریں تو گناہگار تو دنیا کے لوگ ہیں، کیونکہ کوئی بھی گناہ کے بغیر نہیں. اس لیے تو خدا کے بندے مقدس داؤد نے لکھا نا 51 زبور میں کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. پھر یہی خدا کا بندہ رومیو کے خط میں کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سب کے سب گناہگار ہیں. گناہ کے بغیر دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں. لیکن اس گناہ کو ماننا، اس گناہ کو تسلیم کرنا، اس غلطی کو جو ہم سے ہوتی ہے اس کو ماننا، یہ بڑی بات. اور یہ ہر کوئی نہیں کرتا. اور پولس رسول نے اصل میں ایک نمونہ دیا، لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا ہے. جو تیموتھیوس کو خط اس نے لکھا اس میں نہ صرف وہ تیموتھیوس کے حوالے سے بات کرتا ہے بلکہ وہ دنیا کے لیے بھی یہ بات کرتا ہے کہ ہر کوئی جب اپنے گناہ کو تسلیم کرے گا، دیکھیں آپ اپنے گناہ کو تسلیم کریں گے تبھی آپ ایمانداری میں بھی بڑھیں گے، کیونکہ جب تک آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ میری ذات میں گناہ ہے. خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے. کیا ہے جی؟ بیماروں کو طبیب کی. جو بیمار ہیں، دیکھیں آپ محسوس کرتے ہیں نا اپنی بدن کے اندر کوئی کمی محسوس کرتے ہیں
تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے کہ مجھے یہ درد ہے، مجھے بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، آپ کو جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کمی میرے اندر ہے، آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اس بیماری سے شفا کے لیے آپ تک دعا کرتے ہیں. لیکن جب تک آپ مانیں گے نہیں کہ میں بیمار ہوں، آپ کے ذہن میں یہی بات رہے گی کہ کیونکہ میں بیمار ہی نہیں ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر آپ جب تک مانیں گے نہیں کہ میں گناہگار ہوں تو پھر اس وقت تک آپ کو نجات دہندے کی بھی ضرورت نہیں. اب خدا یسوع مسیح کے حوالے سے یہ تو پتا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، یہ تو پتا ہے کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ، لیکن وہ نجات دہندہ بنے گا ان کا جو سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ واقعی اس کی ضرورت ان کو ہے. اور یاد رکھیں دنیا کا ہر ایک انسان، کوئی بھی انسان، کوئی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، سب کو ضرورت ہے یسوع مسیح کی. سب کو ضرورت ہے ایک نجات دہندے کی کہ جس کی معرفت وہ ہمیشہ کی زندگی میں جا سکیں، جس کی معرفت وہ خدا کی حضوری میں پہنچ سکیں، جس کی معرفت وہ وہاں تک جا سکیں، رسائی حاصل کر سکیں جو ان کے خدا نے جگہ ان کے لیے رکھی. لیکن وہاں تک جانے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے جو پہلا قدم ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، جو پولس رسول نے کیا، سب سے پہلا کام کہ گناہ گاروں میں سب سے بڑا میں ہوں. چلیں یہ نہ مانے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، لیکن یہ ضرور مانے کہ میں گناہ گار. اور جب تک آپ مانیں گے نہیں، یاد رکھیں آپ نجات نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. اگر آپ دوائی کب کھائیں گے؟ جب بیمار ہوں گے. بیمار ہی نہیں ہوں گے دوائی میں کر گولیاں میں نہیں کھاتا. لیکن اس وقت جب آپ کو پتا چل جائے گا، اور پولس رسول نے اپنے بارے میں یہ بات اسٹیٹمنٹ دی کہ گناہ گاروں میں سب سے بڑا میں ہوں. یسوع مسیح کے بارے میں تو یہ کہا کہ وہ واقعی اس دنیا میں لوگوں کو نجات دینے کے لیے آیا. دنیا میں وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے، اور جن لوگوں کو وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے سب سے زیادہ ضرورت مجھے، کیونکہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. جو گناہ میں نے کیا، حالانکہ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں جو گناہ درج جن کا وہ اقرار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے. اگر اسی آیت سے آپ پیچھے پڑھیں، ذرا 13ویں آیت کو پڑھیں. 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ شاباش، کوئی بھی آپ میں سے آیت نمبر 13. شاباش. اگر سے میں سب 3 گناہوں کا اقرار وہ اپنی ذات کے حوالے سے کرتا، 3 گناہ جو اس کی زندگی، جو اس نے اقرار کیا کہ میری ذات میں کیوں میں سب سے بڑا. سب سے پہلا گناہ اس کی ذات میں کہ میں کیا تھا؟ کفر بکنے والا. کیا بکنے والا؟ کفر اپنے خدا کی ذات کے حوالے سے. کفر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کفر کوئی بتا سکتا ہے کفر کیا ہوتا ہے؟ گندی زبان بولنا، خدا کے حوالے سے خدا کی تکفیر کرنا. اور وہ کہتا ہے کہ میں کفر بکنے والا تھا. خدا کی ذات کو جس طور سے مجھے لینا چاہیے تھا، خدا کے پاک کلام کو، خدا کی، میں نہیں لیتا تھا. پہلی بات. اور دوسری بات جی، ستانے والا. کن کو؟ خدا کے لوگوں کو. زبان سے، کیونکہ کفر بکا جاتا ہے زبان سے. وہ کہتا ہے کہ میں زبانی، یعنی کہ میں اپنے الفاظ سے بھی گناہ گار تھا. ستانے والا اپنے عمل سے بھی گناہ گار تھا. عمل ایسے کرتا تھا. اور اگر آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں گے وہاں پر یہ ساری تفصیل درج ہے کہ وہ کس طرح خدا کے لوگوں کے لیے ایک دہشت کی علامت بن چکا تھا. جہاں پر اس کا نام جاتا تھا ایمانداروں کے درمیان وہ ڈرتے اور کانپتے تھے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ایمانداروں کو پکڑتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، قید میں ڈلواتا ہے، سزائیں دلواتا. وہ کہتا کہ میں کفر بکنے والا تھا، میں ستانے والا تھا. تیسری بات، بے عزت، ان کو بے عزت کرنے والا. حالانکہ اگر ایک طرف دیکھا جائے نا تو یہ اپنے عقیدے کے مطابق درست کر رہا تھا. اپنے عقیدے کے مطابق
یہ اپنے عقیدے شریعت کے مطابق یہ درست کر رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مسیحیت اصل میں ایک وبا پھوٹ نکلی ہے یہودیت کے اندر اور میں نے اس کو ختم کرنا، یہ تو میرے دین کے خلاف، کیونکہ یہ ایک ربی تھا، یہودیت کو باریکی کے ساتھ سمجھتا تھا، شرع کا یہ بہت بڑا عالم تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کو ختم کرنا، اس وبا کو ختم کرنا یہ بڑا ضروری۔ اور جب اس کو یہ سمجھ آئے کہ جو میں کر رہا یہ درست نہیں ہے، کئی بار انسان کو کچھ راہیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، اس کی انتہا میں یہ اپنے طور سے درست کر رہا تھا، لیکن جب سمجھ آئی کہ میں درست نہیں بلکہ میں تو غلط کر رہا تھا، اور کئی دنیا میں یاد رکھیں آج بھی بہت سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنی دانست میں وہ راست باز بنے بیٹھے ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں۔ اگر آپ اپنی نظر میں راست باز بنے بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی۔ دو لوگ خدا کے گھر میں دعا کے لیے گئے، خدا یسوع مسیح نے یہ ایک تمثیل دی، دو لوگ آئے، ایک محصول لینے والا اور ایک فریسی۔ فریسی نے کیا کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ میں اس کی طرح کا نہیں ہوں، میں اس کی طرح کا، میں کیا کرتا ہوں؟ میں روزے رکھتا ہوں، دایگی دیتا ہوں، اور پتہ نہیں کی میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا، لیکن محصول لینے میں کیا کہا؟ خدا میں کیا ہوں؟ میں گناہ گار ہوں، میں کیا ہوں؟ مجھ پر رحم کر، مجھ پر کیا کر؟ اور خدا کے گھر سے مقبول ٹھہر کر کون گیا تھا؟ محصول لینے والا۔ یہ اتنا دیکھیں، یہ خدا کا بندہ جس کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ رسول اعظم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گناہ گاروں میں سب سے بڑا۔ اور اگر آپ اسی لفظ کو، اسی آیت مقدسہ کو انگلش میں جا کر پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ چیف آف سنرز۔ چیف سمجھتے ہیں جی؟ چیف کیا ہوتا ہے؟ کمانڈر، چیف آف دی آرمی سٹاف۔ یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کا چیف ہوں جو گناہ گار ہے، ان میں سب سے بڑا ہوں، میرا عہدہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ جو گناہ میں نے کیا لیکن اسے پتا ہے کہ خدا یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے آیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے۔ آج ذرا اسی بات کو تimotheus کی معرفت خدا کا بندہ پولس رسول ہمارے سامنے آج اسی بات کو رکھتا کہ اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے، اگر ہم بھی ابھی تک کہ میں بہت روزے رکھتا ہوں، میں بڑا کام کرتا ہوں، میں نے تو جناب یہ سارا ٹھیکہ ہی میں نے لیا ہوا، اگر آپ کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے یا آپ اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے آگے شاگردوں نے بھی کئی بار، آپ کو یہ پتا ہے کہ پر ایک دفعہ تو دو شاگردوں کی ماں نے بھی خداوند سے کہا تھا، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا نا تو جو میرے دو بیٹے ہیں، ایک تیرے دائیں طرف اور ایک تیری، یعنی کہ ایک کو دو ہی وزیر ہوں، خداوند تو تے بادشاہ ہونا ہے نا، تو میرا ایک منڈا ماما دیاں بھی خواہشاں ویکھ، میرا ایک منڈا کی ہوے ادھر وزیر تے دوجا، یعنی کہ ایک وزیر خزانہ تے ایک کوئی اور جو اچھی وزارت جڑی عہدے۔ اور شاگردوں میں کئی بار یہ بحث ہوئی تھی، ہم میں بڑا کون ہے، ہم میں، اور خداوند نے ایک بار پتہ کیا کہا تھا؟ ایک چھوٹے بچے کو ان کے درمیان لا کر کھڑا کیا اور کیا کہا کہ بڑا کون ہے جو کس کی مانند بنتا ہے؟ ضرور آج اپنی زندگی پر غور، اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے ان معاملات میں اور بڑا سمجھیں گے گناہ کے معاملے میں کہ ہاں واقعی میں نے بڑے گناہ کیے، واقعی میری ذات، کبھی اپنے آپ کو شیشے کے اندر رکھیں تو صحیح۔ ممکن ہے آج تک، اب تک آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں تو بہت بڑا راست باز ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ غلط فہمی میں ہوں، ہو سکتا ہے آپ غلطی پر ہوں۔ پرکھیں اپنے اس راستے کو جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، خدا کے پاک کلام کے کسوٹی پر کبھی پرکھیں اس کو، کبھی سوچیں اس کے بارے میں، سمجھیں کبھی اس کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے اگر پولس رسول اس معاملے میں غلط ہو سکتا ہے
تو کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ پرکھیں ذرا اپنے آپ کو، جانچیں اپنے بارے میں، اس آئینے میں کبھی اپنے سامنے یہ کتاب مقدس کا آئینہ رکھ کر دیکھیں، کہیں یہ بات میرے اندر تو نہیں۔ اور ایک بار میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، فراز تمام عمر یہ بھول کرتا رہا، فراز تمام عمر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتا رہا۔ آئینے نے وہی دکھانا ہے جیسے آپ ہیں، آئینوں کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، آئینہ وہی دکھائے گا جیسے آپ ہیں۔ چہرہ دھوئیں گے تبھی آئینہ دکھائے گا کہ اب آپ کے اوپر دھول نہیں۔ آج اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر، آج ذرا اپنے آپ کو اس تکڑی میں تولنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت آئے اور ہمیں سے بھی یہ کہہ دیا جائے کہ منے تکیلو فرسین، تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، اب تیرے لیے سزا۔ بلشزر کو یہ سزا دی گئی تھی جو ایک انگلی کے ساتھ خدا نے اس کی دیوار کے اوپر، اس کے محل کی دیوار کے اوپر لکھا دیا۔ اس کا فیصلہ عدالت لکھی خداوند نے، اور عدالت یہ تھی کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ پہلے اپنے آپ کو خود تول لے تاکہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے معیار کے مطابق بنا سکے۔ پھر رسول نے اس بات کا اعلان اور اقرار کیا کہ مجھے پتا ہے یہ بات ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ خداوند یسوع مسیح گناہگاروں کو بچانے کے لیے آیا ہے، اور اس بات کا اعلان خداوند نے اپنی زبان مبارک سے بھی کیا زکائی کے گھر میں کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ اگر ہم ابھی تک کھوئے ہوئے ہیں، اگر ابھی تک نجات سے دور ہیں، نجات دہندے سے دور ہیں، تو آج اپنے خداوند کے سامنے اس بات کا اعلان اور اقرار کریں۔ آج اپنے گریبان کو جھانکیں گریبان کے اندر، اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھ دیں کہ ہاں خداوند، اس سے پہلے میں نے کبھی اس طور سے اپنے بارے میں نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا اپنے بارے میں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، کبھی نہیں میں نے سوچا خداوند کہ میں بت پرستی کر رہا ہوں، میں تو اسے درست سمجھتا رہا ہوں۔ خداوند میں تو تیرے نام کا بھی استعمال غلط کرتا رہا ہوں، مجھے اب تک اس بات کا علم نہیں تھا۔ خداوند میں نے کبھی تیری عبادت کو اہمیت نہیں دی، میں غلطی پر تھا۔ میں نے کبھی تیرے دن کو مقدس نہیں جانا، میں غلطی پر تھا۔ میں ماں باپ کا بھی نافرمان رہا، خداوند میں غلطی پر تھا۔ میں جھوٹ بھی بولتا رہا، میں غلطی پر تھا۔ خداوند میں حرام کاری بھی کرتا رہا، میں غلطی پر تھا۔ خداوند میں اس سے پہلے شراب نوشی بھی کرتا رہا، میں غلطی پر تھا۔ میں طرح طرح کے نشے کا شکار رہا، میں غلطی پر تھا۔ چوری میری زندگی کا حصہ تھی، خداوند میں غلطی پر تھا۔ لالچ میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، خداوند میں غلطی پر تھا۔ نہ جانے کون کون سی برائیاں گناہ ہماری ذات میں مستقل طور پر آ چکے، خدا میں اب تک غلطی پر تھا۔ رسول نے مانا کہ میں غلط تھا۔ آج ہم بھی تسلیم کریں کہ ہم بھی گناہ گار ہیں۔ سلیب کے اوپر لٹکا ہوا ڈاکو پہلے دوسرے ڈاکو کے ساتھ مل کر وہ بھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن جب اپنے آپ کو تولا کہ اس نے تو کوئی بھیجا کام نہیں کیا، پھر ایک بات کہی۔ کیا کہا؟ خدام جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، پولیس رسول نے بھی جب خدام نے اسے کہا نا مخاطب ہو کے، ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا؟ یہ تو اپنے طور پہ درست کام کر رہا تھا۔ خداوند نے کہا کہ تو مجھے ستاتا ہے، ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے اعمال سے اپنے خداوند کو ستا رہے، اپنے خداوند کو ہم نے بھی پریشان کیا ہوا۔ جس طرح نوح کے زمانے میں لوگوں کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر، خدا لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے پر کیا ہوا تھا؟ ملول ہوا، پچھتایا۔ کہیں میری بھی وہ حالت تو نہیں ہے، کہیں ہماری بھی وہ حالت تو نہیں ہے
आज सोचें, आज समझें, हम अपनी राहों को ढूंढें, जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुसरफ बेटे ने किया। जब गया था समझ नहीं आई थी कि मैंने अपनी दानिश में उसने दुरुस्त किया कि जो मेरा हिस्सा है बाप मुझे दे, लेकिन जब सब कुछ उड़ा लिया बदचलनियों में, फिर लिखा है कि तब उसने होश में आकर कहा कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। हो सकता है आप भी ये सोचते हो कि अब मैं इस लायक नहीं रहा, क्योंकि जब पुलिस रसूल कहता है कि सबसे बड़ा मैं तो चीफ सिनर हूं, हो सकता है हम भी इस चीफ से भी चीफ ऑफ द चीफ सिनर हैं। लेकिन एक उम्मीद अभी बाकी है। अगर आपकी जिंदगी में भी अगर आप ये समझते हैं कि आपके इतने गुनाह हैं कि आपके सर के बालों से भी ज्यादा हैं, अब तक की आपकी सारी जिंदगी गुनाह में गुजरी है, एक उम्मीद बाकी है कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के कतरे का 1000वां बल्कि लाखवां हिस्सा भी अगर आप ले लेंगे, आपके सारे के सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते टक्के गए सारे अगन सदा। आपके गुनाह ढांप दिए जाएंगे। ये मौका खुदा ने आपको दे दिया। पुलिस रसूल ने फायदा उठाया, बच गया। हम भी इस दिए गए मौके से फायदा उठाएं, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक, क्योंकि खुदावंद ने अपना काम कर दिया है। वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। मुसरफ बेटा जब वापस लौटा, उसे उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था बाप से कहूँगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले, लेकिन बाप की बाहें उसके लिए खुल गईं। और आज आपके खुदावंद की बाहें आपके लिए, आपको कबूल करने के लिए खुली हैं। तस्लीम करें कि मैंने गुनाह किया है। मुकद्दस दाऊद ने भी तस्लीम किया था। हाँ, खुदावंद फ़कत 51 ज़बूर में लिखा है, उसने लिखा मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है। आप भी अपने खुदावंद के सामने इस बात को रखें, खुदावंद मैंने भी गुनाह किया है, मुझे कबूल कर ले। वो यकीनन आपको कबूल करेगा। बेशक आप सोचेंगे कि मैं तो अब नौकर बनने के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन जब आप अपने गुनाह को मानेंगे, वापस आएंगे, तो आप एक बेटे के तौर पर और आप एक बेटी के तौर पर बहाल कर दिए जाएंगे। क्योंकि पाक कलाम में ये भी लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे। आमीन।